فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے. چاہنے اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے کہ نماز پہلی امتوں کو 2 نمازیں، ہمیں 5. پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد. پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی. اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا. یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے. اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، کہتا میں دوں گا، کہتا میں دوں گا. پھر قرہ اندازی ہوئی جس کا نام نکلا اس نے اذان دی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا. کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان. پہلا مؤذن بلال بنا. پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی. دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا نا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی. میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی، یہ نیچے گرے گی. اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے نا وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی. اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی. کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا. رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا. جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے ہے تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی، کون سب قیاس کر رہے کون. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے. بلال تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا، میری سواری کی لگام پکڑے ہو جائے گا. تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی. ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں نہیں. 2 نمازیں، ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے. میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے، اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا. صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا. میرے مدرسے کا بچہ ہے، صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا. اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ 1 مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے. 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا. اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی. پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی، اوابین کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، چاشت کی نماز دی. نماز کے کتنے دروازے کھول دیے. اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میری امت نماز نہ چھوڑنا. اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی، نہ ایسے درندے دیکھے. تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا ہے تو آپ نے سبحان اللہ، آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہماری تلوار چلے گی. انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی. تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک سر دیو، فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول. پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے. اب جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. اور پھر نماز نہیں چھوڑی. ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو. وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ. ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. نماز نہیں چھوڑی.
میرے عزیزو نماز نہ چھوڑ. اللہ کا شکر ہے میں آپ بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنا کالج کا دور یاد آ رہا ہے. ہمارے دور میں ایک نعیم الدین صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتے تھے اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے, کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا, اور کسی لڑکے کی داڑھی نہیں تھی, کسی لڑکی سوا سے ایک نعیم الدین کی. اب ہر کالج میں جائے داڑھیوں والے بچے نظر آتے ہیں, ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں, کوئی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا, کو ایجوکیشن تھی. اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برقعے میں ہوتی ہیں, حجاب میں ہوتی ہیں, نقاب میں ہوتی ہیں. جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا, جہاں برائی کا لیول اگر بڑھا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑا ہے. اتنا بڑا میری نسل کا مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے, یہ اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر, اتنا غم نہ کر, اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے. اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو, جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے, اس بددیانتی میں, شرابوں کے پینے میں, نماز کے چھوڑنے میں, کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے, تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی, رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا. میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ, انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں. مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس میں سے 1/3 باہر سے آیا ہوگا, یہ 2/3 تو سارا گلستان کالونی کا ہے. ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے تن و ٹن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں. عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے اے ہندوستان والو, تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی, میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے, میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے, اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی. پتہ نہیں تم کس مخلوق, کس چیز سے بنے ہو, کس خمیر سے بنے ہو, تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے, پتھر ہیں, اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے. اشد قسوة من الحجارہ, پتھر بھی اللہ کی حیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے. پر تم کون سے انسان ہو, کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ, تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے. ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے. اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جوں نہ رینگے, اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں. کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے, شیطان سے کرتے, ملک و مال سے کرتے, اپنی دکانوں سے کرتے. یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو, اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں, نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے. رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں, نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے. قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں,
نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے. سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے. شیطان نے کوئی زنا کیا تھا, کوئی قتل کیا تھا, کوئی شراب پی تھی, کوئی جوا کھیلا تھا, کیا کیا تھا, کوئی شرک کیا تھا. شیطان سجدے کا انکاری ہوا. ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے, آرام سے چائے پیتا ہے, اور آرام سے کہہ لگاتا ہے, اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے, آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے. ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا, پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا, پھر عصر کا مذاق اڑایا, پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا. گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے, پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے. اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا. 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا, وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے. تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا, آیا نہیں جاتا, گرمی بڑی ہے, سردی بڑی ہے, اندھیرا بہت ہے. کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے, وہ اللہ کا دیدار بھول گئے, وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے, وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں, اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں, نہ بوڑھے پر جوں رہیں, نہ جوان کو ہوش آئے, نہ کسی عورت کو ہوش آئے, نہ کسی مرد کو ہوش آئے, نہ بازار بند ہوں. ارے میرے بھائیو, حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی, 20 دن بازار نہ کھولے. نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا. کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا, نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا. دن دہاڑے ڈاکے پڑے, کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے, ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی. کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں, سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں, فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں. اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا, جس کا 8 بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا, وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے, میری غذا کھا کر, میرا رزق کھا کر, میری ہواؤں سے زندہ, میرے پانیوں سے زندہ, میری روٹی سے زندہ, میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ, میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ, یہ میرے ہی منکر بن گئے. 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر, ہم کوئی اور رکھیں گے. اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا, آنکھوں میں چراغ جلائے, کانوں میں فون لگائے, دماغ میں برق کی روئیں دوڑائیں, دل کو دھڑکایا, سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا, پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں, رگوں میں خون پہنچایا, ہڈیوں کو غذا پہنچائی, اور آنکھوں کو غذا پہنچائی, بالوں کو غذا پہنچائی, زبان کو بولنے کی طاقت دی, دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی, دو وہاں نالیاں لگائیں, سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی, اور وہاں پردہ لگایا جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے. جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے, وہ 2 ہی تو یوں ساتھ ہیں, بالکل یوں ایک ساتھ. اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے, پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے, اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے, پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے, غذاؤں کو کھینچے, پھیپھڑے کو غذا, خون کو غذا, خون خود غذا لے کے چل رہا,
आंतों को ग़िज़ा, दिमाग को ग़िज़ा, हड्डियों को ग़िज़ा, नाखून को ग़िज़ा। एक नाखून खींच ले तो हम क्या करें? क्या मेरे मौला का निज़ाम है? ये हमारा कब्रिस्तान है, मुर्दा सेल बाहर निकल रहे और नाखून की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे। थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सी सी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है। यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अकल में आने वाली बात? है कोई सोच विचार की बात कि 1500 सिर्फ दिए और उसने चाय की प्याली न दी तो निकाल दिया, उसने गाहक को डील नहीं किया तो निकाल दिया। और ये वजूद कहां से खरीद के लाए? ये जमीन किसने बिछा के दी? वल अर्द वदअहा लिल अनाम। ए मेरे बंदो, मैंने ही तो तुम्हें बना के दी। फाकिहतुन, देखो मैंने तुम्हारे लिए फल निकाला। वल हब्बु दुल अस्फ वर रैहान, मैंने ही तुम्हारे लिए गल्ला भी बनाया और भूसा भी बनाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी क्यों नेमतों को झुटलाते हो? क्यों मेरे बागी बनते हो? किस किस का इनकार करते हो? देखते नहीं हो रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, मैं तुम्हारे मशरिक का भी रब हूँ, मगरिब का भी रब हूँ, शुमाल का भी रब हूँ, जनूब का भी रब हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरे बागी हो गए, फिर भी मुझे मेरी नेमतों को झुटलाते हो। खलक़ल इंसान मिन सलसाल कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मार्ज मिन नार, तुम्हें मट्टी से बनाया, जिनको आग से बनाया। मेरी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों मुझे झुठलाते हो? क्यों मेरी नेमतों का तुम इनकार करते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैंने दो पानी चलाए, एक कड़वा एक मीठा, बैनहुमा बरज़ख़, उनमें पर्दा लगाया, ला यबग़ियान, ताकि कड़वा पानी मीठे में न चला जाए। अगर मैं पर्दा हटा लूं तो कड़वा मीठे में चला जाए तो फिर न कोई तुम्हें हुकूमत का पानी मीठा मिले, न जमीन का पानी मीठा मिले। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम देखते नहीं हो तुम्हारी कश्तियां मेरे इतने बड़े समंदर में आराम से कराची से चलकर न्यूयॉर्क तक चली जाती हैं और मैं तूफानों को रोकता हूं, मौजों की लगाम को लगाम देता हूं, पानी को थाम के रखता हूं कि तुम्हारे तिनकों जैसे जहाज मेरे ऐसे मुहीब और खौफनाक समंदरों पर एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे तक चले जाते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है तुम सब मर जाओगे और तुम्हारा रब हमेशा बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि हर रोज उसकी शान जुदा है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नहीं सुनते हो? सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, फिर सुन लो, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए हिसाब किताब का निजाम चलाने वाला हूँ और मैं अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग होने वाला हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों झुठलाते हो? क्यों बागी बनते हो? ए इंसान होश में आ, ए जिन्नात होश में आ, तुम्हें अपने रब के निजाम का पता नहीं है कि उसने जहन्नम को बनाया हुआ है और वो दिन तुम्हें याद नहीं है कि आसमान वर्दतन कद्दिहान और युरसलु अलैकुमा शुवादुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, तुम में आग की मार, तुम्हें पानियों की मार, तुम्हें जहन्नम की मार कोई बचा सकता है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन मुजरिमीन पहचाने जाएंगे, उनके चेहरे काले होंगे, आंखें कैरी होंगी, हाथ बंधे होंगे, पांव जकड़े होंगे, गर्दन में तोक होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं मेरी दोज़ख भड़क रही है और लपक रही है और झपट रही है और पुकार रही है, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, ए अल्लाह और ले आ, या अल्लाह और ले आ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मेरे बागी हो गए? तुम क्यों झुठलाते हो? ये भी सुन लो, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर तुम मुझसे डर गए तो तुम्हारे लिए बड़ी आलीशान जन्नतें हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान,
فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے؟ یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی. آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا، پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئیں، غلمان کھڑے ہوئے. تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے. جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، زندگی کو زوال نہیں، جوانی کو زوال نہیں، حکومت کو زوال نہیں، ہر طاقت ابد الآباد کی. وہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے. تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں. تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتا ہے تو باغ اور پھل جھکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے؟ آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے، آخر ہی کچھ غیرت چاہیے. میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کریں. جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی، جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ. کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا. اور وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں. بددیانت لوگ حاویے تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی. امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگ ہے اس میں. وہاں دیکھے گا تو وہ جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے. اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا. جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا. اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ. پھر یہ واپس جائے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا. جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے جا لے کے آ. اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا.